السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا۔ یہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور ماموں ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے شیخ ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ میرے ہی سلسلے کے، جس سلسلے میں مجھے الحمدللہ نسبت حاصل ہے، جس سلسلے میں میں بیعت ہوں، اور میرے شجرہ شیخ میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت جنید بغدادی، ان کے بعد سری سکتی اور پھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں پاک آتا ہے۔ یہ میرے ہی بڑوں کا میں ذکر اپنے آپ کے آگے یہ لے کے آیا ہوں کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید والے دن میں نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں ملنے کے لیے ان کی تلاش میں نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی کھجوروں کے باغ کی طرف گئے ہیں، تو آپ درختوں کے نیچے سے وہ گری ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے۔ میں نے جا کے سوال کیا، یا شیخ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عید والے دن لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ ادھر کھجوریں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فرمایا، مجھے ایک چھوٹا بچہ، ایک لڑکا ملا جو بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے پوچھا آج خوشی کا دن ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس بچے نے مجھ سے یہ کہا کہ میں یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، اور آج میری عمر کے تمام لڑکوں نے نئے لباس، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پہننے کو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں اسی بچے کے لیے یہ کھجوریں اکٹھی کر رہا ہوں اور ان کو بازار میں جا کے فروخت کر کے اس کو کپڑے دلاؤں گا اور خورد و نوش کی کچھ چیزیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے گزارش کی کہ یا شیخ اگر یہ فریضہ آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ کام میں کروں۔ ان کے اصرار پر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کے جب بازار گیا، اس کو نیا سوٹ دلایا اور کچھ خروٹ جو ہیں وہ خرید کے اس بچے کو دیے۔ کہتے اس عمل کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا نور پیدا ہوا اور میری حالت جو ہے وہ بدل گئی۔ تو جو کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ پر ہوتا ہے، بندوں پر نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی ذات بدلے میں جو ہے وہ دیکھیں، جو کام آپ نے اس ذات کے لیے کیا تو وہ ذات تو ہے ہی سراپا نور، تو جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ کے قلب میں نور ضرور پیدا ہوگا۔ وہ نور جو ہے وہ آپ کو، یہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ نور کا پیدا ہونا بہت بڑے فضل کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ نور جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے بیزار کر دیتا ہے اور اللہ کے شوق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی جو ہے روحانی حالت کو بدل دیتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تقرب کیسے نصیب ہوگا، تو اللہ کا تقرب جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر اور بلائی کے راستے کو اختیار کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ دل کے اندر نور، کوئی عبادت جو ہے وہ نور نہیں پیدا کر سکتی کہ آپ بڑی عبادت کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ نوری ہو جائے گا، جب تک کہ اس عبادت کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ طریقت آپ کو نصیب نہیں ہے۔ فقط آپ شریعت پر اگر چل رہے ہیں، صرف عبادت کر رہے ہیں، طریقت آپ کو نصیب نہیں ہے۔ طریقت کیا کہتے ہیں؟ عمل کو، عمل اختیار کرنا۔ تو جب تک آپ اس عمل میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام اولیاء اللہ نے اہل طریقت کی صحبت کو اختیار کیا۔ شریعت کا عمل سیکھنے کے بعد ان کی فوقیت جو تھی وہ اہل طریقت لوگ تھے، صوفیہ اور عارف اللہ لوگ تھے، کیونکہ ان کی صحبتوں میں ان کو وہ عمل ملا، ان کے کردار میں وہ عمل ملا، تو پھر ان کو کسی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنی ذات میں، اپنے کردار میں خود دین تھے، وہ سراپا دین تھے۔
ان کی ذات ہی، ان کے عمل ہی لوگوں کے لیے تبلیغ تھی۔ وہ زبانی کلامی تبلیغیں کرنے والے، نعرے مارنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلب کے اندر نور کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے، کسی اپنی آرزو یا خواہش کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں، فقط اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور شوق سے کیا جائے، مجبوری کے ساتھ بھی، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جنون کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تو اس کا ریئیکٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے تقرب کا نور انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہی چیزیں انسان کو مقرب تر کرتی جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان عملوں کو اپنایا، ان کو بڑے بڑے انعامات سے اللہ نے نوازا۔ دیکھیں، آپ نے تو وہ مثال سنی ہوگی، ایک فحشہ عورت تھی، اس نے پوری زندگی کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا تھا، نیکی کا کام نہیں کیا تھا، تو لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کو برے الفاظ سے جو ہے وہ اس کے لقب دے رکھے تھے۔ تو ایک شب جو ہے اس نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا کہ وہ بھیگا ہوا ہے بارش میں، سردی میں، تو اس نے اس کو جو ہے آگ جلا کے اس کو پہلے حدت دی، اس کو گرماہٹ دی، پھر اس نے اس کو جو ہے وہ پوری رات کسی بستر میں لپیٹے رکھا۔ تو میرے رب رحیم نے اس کے صرف ایک عمل سے اس کے ماضی کو نہیں دیکھا، اس کے فقط اس عمل کو دیکھا جو اس نے فقط اللہ کے لیے کیا۔ اس کی تمام زندگی کے جو گناہ تھے، اس ایک نیکی کی وجہ سے وہ سارے ہلکے ہو گئے۔ گٹھڑی باندھنا عملوں کی گٹھڑی باندھنا، کہ فقط اس میں عمل ہو، اور اخلاص کی گٹھڑی باندھنا، چاہے وہ ایک جیسی گٹھڑیاں ہوں، لیکن دونوں میں سے جو اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ جو ہے عمل آپ کریں گے، پیورٹی کے ساتھ عمل کریں گے، اس کا وزن بھاری ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر فقط آپ نے جو ہے کہ رسمی طور پر اللہ کی بندگی کی، رسمی طور پر اس کی عبادت کی، لیکن اس کے اندر شوق نہیں ہے، اس عبادت کے اندر محبت نہیں ہے، عاجزی اور انکساری اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ عمل آپ کے ایسے ہی ہیں جیسے ایک گٹھڑی جو ہے وہ گھاس کی ہو، اور شوق والے کی گٹھڑی ایسی ہے، پیورٹی والے کی، اخلاص والے کی گٹھڑی ایسی ہے جیسے وہی گٹھڑی اتنے ہی حجم کے اندر ایک لوہے کی گٹھڑی ہو۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان میں سے وزن تو ایک جیسا ہی ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ظاہری حجم جو ہے، پھیلاؤ تو ایک جیسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن وزن میں لوہے والی گٹھڑی جو ہے وہ بھاری ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے زندگی ڈال لیں۔ اللہ والے کوئی اور سیارے سے آئے ہوئے لوگ نہیں تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، وہ اللہ والے وہی ہیں، یعنی جس کی زندگی، جس کا کوئی بھی عمل فقط اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ والے ہیں۔ اس کا یہی فارمولہ ہے، اس کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، اور اللہ والا ہونے کے لیے کوئی 100 200 300 سال عمر نہیں چاہیے، اس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ جب وہ خیال ملتا ہے کسی اچھے عمل کا، وہ خیال جو ہے وہ حال پیدا کرتا ہے، اور حال جو ہے وہی چیز خواہش میں، عمل میں لے جاتی ہے، اور عمل جو ہے وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونے کی کوشش کریں۔ اس کی بندگی اس لیے نہ کریں کہ اس نے حکم دیا ہے، اس نیت سے نہ کریں کہ اس نے حکم دیا آپ کو، اس نیت سے کریں کہ تو ہے ہی لائق سجدہ ہے، تیری شان اعلیٰ و بالا ہے، تو ہے ہی ایسا کہ تجھ سے محبت کی جائے، بے لوث کی جائے، اور شوق کے ساتھ محبت کی جائے، اور شوق کے ساتھ اس کے حکم کو مانا جائے۔ اس سے بڑی کوئی بندگی نہیں ہے۔ یہی دین کا اصل حاصل اور مغز ہے کہ اللہ کی محبت، اس کی عبادت، اس کی مخلوق کی خدمت شوق سے کی جائے، تو شوق والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔